بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے متعلق ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر مسلمان عورتوں کے لیے مثالی طرز حیات کی حامل ہے، اور پھر صحابیات میں سے جو مقام و مرتبہ خاتون جنت، بنت رسول، جگر گوشہ خدیجہ، ام الحسن والحسین، زوجہ علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس واقعے کے تذکرے اور حالات سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو روشناس کرانا ہے، جن کا دل نور ایمانی سے روشن، جن کی جبیں سجود اشکانہ سے معمور، جن کے دل محبت رسول سے سرشار، جن کی زبانیں ذکر الہی سے معمور اور جن کے اعضاء اطاعت الہی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان عورتوں کے لیے اسوہ حیات اور مشعل راہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت ہی صابر و شاکر تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کے کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دوبارہ تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹا یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، ابا جان، یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتی، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اور آپ کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب کے کھانے کے بعد بھی کھانا جوں کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈالی۔ سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ آپ کی زندگی ایک جامع اور ہمہ گیر زندگی تھی
جس میں مسلمانوں کے لیے سیکھنے کا بہت بڑا میدان موجود ہے۔ اگر آج کی مسلمان عورت حیات فاطمہ کو مثالی زندگی بنا کر سامنے رکھیں تو دونوں جہاں سنوار سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔